جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو جائے۔ السلام علیکم دوستو، رک جاؤ، آگے بڑھنے سے پہلے حضرت کا یہ بیان سن لو، شاید کہ ہماری زندگی بدل جائے۔ سماعت فرمائیں۔ ایک امت پہ زمانہ آئے گا بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی۔ اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں میرے محترم دوستو بزرگوں، شادی کرنے کے بعد میاں تو باہر چلا جائے گا اور الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے بچے کا بھابی دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جائے گی۔ سارے اپنے ہیں، پرائے ہے کون؟ شریعت نے تو آپ کو مجھے اتنا محتاط کر دیا، بچہ لاہور سے پڑھ کے آ رہا ہے، بورے والا ساہیوال سے پڑھ کے آ رہا ہے یا کسی کام کاج سے گیا تھا، میرے محترم دوست بزرگ آیا، اماں جان بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے اور بچہ جوان ہے، اور اس نے آتے ہی اپنا سامان پر پھینک دیا، اپنا موبائل منجے بستر پہ پھینک دیا اور دوڑ کے یوں کر کے اپنی ماں کو گلے لگا لیا اور زور سے ماں کو دبانا شروع کر دیا۔ بچے کے حیا والے اعضاء ماں کے جسم سے ٹکرا گئے اور ان حیا والے اعضاء کو ماں نے اپنے دماغ میں محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ان علماء کرام سے پوچھو ماں کا شوہر کے ساتھ نکاح کہاں چلا جاتا ہے؟ بتاؤ۔ نکاح کا بندر کتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے تو اتنا پاکیزہ دین آیا، اتنی پاکیزہ شریعت آئی ہے، فرمایا بھائی 15 سال کا جوان ہو جائے اور ایک کمرے کے اندر بہن جوان بیٹھی ہو، اس جوان بھائی کو اکیلی بہن کے پاس جانے کی اللہ کا دین اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ تھی پاکیزگی۔ بہن جوان چرپائی کے اوپر بیٹھی ہو، جوان بھائی کو بہن کے ساتھ چرپائی پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کون پاکیزہ عورت ہوگی؟ 9 اعزاز اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایسے ہیں جو حضرت سارہ کے پاس نہیں، حضرت حوا کے پاس نہیں، حضرت خدیجہ کے پاس نہیں، حضرت میرے عزیز و اللہ اکبر زلیخا کے پاس نہیں۔ 9 اعزاز ایسے ہیں جو کسی عورت کے پاس نہیں، اماں عائشہ کے پاس ہیں۔ پہلا اعزاز، کسی نبی نے کسی عورت کی گود میں سر رکھ کے جان نہیں دی۔ یہ اعزاز بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ملا۔ جب رحمت عالم نے پردہ فرمایا تو اماں کے سینے اور پیٹ کے درمیان، پسلی کے درمیان سر تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی، اماں جان نے سر مبارک اٹھایا، چرپائی کے سرانے پہ رکھا اور روتی ہوئی حجرے کے پردے کے پاس چلی گئیں اور جا کے پردہ ہٹایا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں جان کو روتے دیکھا، بلال رونے لگ گئے۔ اماں رونے کی وجہ کیا ہوا؟ فرمایا اے بلال منبر کے پاس جا کر اعلان کر دے آج عائشہ کا گھر اجڑ گیا، نبی کی ساری امت یتیم ہو گئی۔ جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر آج تک اتنا بڑا صدمہ نہیں آیا تھا جو اس کائنات میں حضور کی رحلت کے بعد صدمہ آیا۔ 2 مائی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آئیں۔ ایک کا نام جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھا، ایک کا نام سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ تھا۔ اماں ام سلمہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے نقاب اٹھایا، کپڑا اٹھایا اور یوں کر کے سینے پہ ہاتھ ملنا شروع کر دیا۔ کملی والے ذرا ایک مرد آنکھیں کھول کے بتا دے کہ اپنے گھرانے کو کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں جب سے میں نے ہاتھ سینے سے لگایا تھا اس وقت سے لے کر موت آ گئی، سینے پر ہاتھ لگانے کی برکت سے میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو ہی نہیں گئی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے کپڑا جو ہٹا تھا وہ چادر کو سمیٹ کے پیٹ تک لے آئیں۔ حضرت ام سلمہ کہنے لگی اے حفصہ یہ کوئی چادر تبرکات اٹھانے کا وقت ہے، اس وقت تو ساری امت پہ صدمہ آیا ہوا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اے ام سلمہ اللہ کی قسم چادر سمیٹنے کے لیے نہیں آئی بلکہ جو سینے پر جو آپ نے کرتا مبارک پہن رکھا ہے اس کے پیوند گن کے بتانے کے لیے آئی ہوں۔ خبردار روٹی کے پیچھے کپڑے کے پیچھے طلاق کے لفظ کو گھر میں گھسنے نہ دینا۔ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو 17 پیوند والا کرتا پہن کے دنیا سے جا رہا ہے۔ کئی گھروں کے اندر ایسی بکواسات ہیں، ایسے گندے لفظ بولے جا رہے ہیں، سردی کے کپڑے نہیں آئے، بچے کے یونیفارم نہیں آئے، طلاق دے دے۔ ہے تو جائز عمل ہے میرے لاڈلو، ہے تو حلال عمل،
لیکن جب زمین پہ یہ بولا جاتا ہے اس عمل کو سن کے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے گھر کے اندر، چھوڑ دو ان کو کہانیوں کو۔ دو دعائیں تو میرے لاڈ روزانہ کیا کرو، دو دعائیں پکی ٹھکی باندھو۔ رزق کے واسطے دعا بعد میں کریو، صحت کے واسطے دعا بعد میں کرنا، پہلے دو دعائیں روزانہ کیا کرو۔ پہلی دعا، الہ العالمین ساری زندگی ان چٹے بالوں میں ان گلیوں محلوں میں گزار دی، جہاں سے نکلتا ہوں جانور بھی کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتے ہیں، جہاں سے گزرتا ہوں تو لوگ السلام علیکم حاجی صاحب نمبردارہ چوری صاحب سلام کہتے ہیں۔ الہ العالمین اس داڑھی کے ساتھ، اس پگڑی کے ساتھ اولاد کے کردار کی وجہ سے کسی تھانے کے چکر نہ لگوانا، مالک کائنات کسی کورٹ کے اندر کھڑے نہ کرنا۔ الہ العالمین اس عمر کے اندر اس ہاتھ میں کہ جب میں اس مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو پہلی صف والے مجھے دیکھ کے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اس حالت میں اللہ کی اس تھانے میں میری پگڑی کو زمین پر اور میرے ہاتھوں کو یوں نہ جڑوانا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ دور آپ کے سامنے چھپا میرے سے بھی کوئی نہیں۔ ہم نے ایسی ہستیوں کو خدا کی قسم کئی پنچایتوں کے اندر سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کے کھڑا دیکھا ہے۔ اور ایک دعا میرے محترم دوستوں بزرگوں روزانہ کیا کرو، یا اللہ جو آج میری بہنوں کا میری بیٹیوں کا لباس ہے اللہ تو اس کو یہاں روک دے، پتہ نہیں کون سی آ رہی ہے، پتہ نہیں کون سی مشین ہے، جتنا بڑا ہوا لباس سا روزانہ کٹتا جا رہا ہے، پلیوں تک شلوار آ گئی، بازوؤں تک آستینیں آ گئی، سینے تک گلا آ گیا اور دوپٹے کا تو نام و نشان نہیں۔ اللہ کو رو کے دکھاؤ، اللہ کو ہمارے آنسوں پہ ترس آ جائے، وگرنہ میرے محترم دوستو بزرگوں 20 سال پہلے لباس اور تھا، آج لباس اور ہے۔ اگر خدا کو رو کے نہ دکھایا تو 15 سال کے بعد اس لباس کا بھی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اور معذرت کے ساتھ لایا تھا کون گھر میں؟ پہلی عید آئی تھی، بیٹی کی پہلی عید آئی تھی، ابھی 22 دن کی تھی، سب سے بڑا اٹیک باپ نے ڈرون کا کیا۔ 303 کی دکانوں پر برے والا میں لباس لاہور سے شاپنگ کرنے کے لیے گئے، فکس پرائز والی دکان پہ یہ ماں آ گئی، اللہ اکبر، جو مدینے دعا کر رہی اللہ دے نصیب چنگے کر دے۔ وہ لباس لے کے آئی جس کے پجامے کا کپڑا کوئی نہیں، بازوں کا کپڑا کوئی نہیں، سینہ کھلا ہوا، کمر کھلی، یہ پہلے دن کی فراق تھی۔ بچی یوں کر کے حیرت سے کبھی فراق کو دیکھ رہی تھی، کبھی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ اماں اگر تیرا فیصلہ، تو میں بول تو نہیں سکتی لیکن میں تجھے رو کے سمجھاؤں گی، یہ تیرا فیصلہ بڑا غلط ہے۔ ابو جی تو نے اپنی حلال کمائی پہ کیوں ترس نہ کھایا؟ ابھی تو عید کا چاند نظر نہ آیا، ابھی تو رمضان کی 25-26 تاریخ ہے، ابھی تو 27ویں رات کو اللہ کے گھر میں جا کے آنسوں کے ساتھ روئے گا۔ اللہ فرمائیں گے، او ظالم تو اپنے پہ ظلم کیوں کر کے آیا؟ کل تجھے اپنے پہ ترس نہیں آیا، اپنی اولاد پہ تو ترس کھاتا، عید والے دن انعام والے دن اپنے بچوں کو کس حالت میں میرے سامنے لے کے آئے گا؟ پہن لے، مجھے پسند نہیں آئے گا، پھر تو کہے گا تیے سر تے دوپٹہ رکھ لے، ابا کی کہے گا دادا کی کہے گا۔ یہی دادا تھا، ننگے سر آئی تھی، اسی دادے نے تو 10 روپے نکال کے دیے تھے۔ سب سے پہلے لباس کے اندر مار کھا گئے۔ سارے نبیوں کے سردار نے دروازے کی کنڈی بجائی، اندر سے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جواب ہے ابا اگر آپ اکیلے ہو تو جی بسم اللہ، صد بسم اللہ تشریف لے آؤ، اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ہے تو اندر نہ آنا۔ حضور نے فرمایا بیٹی کیا بٹھانے کی جگہ نہیں، کھلانے کی جگہ نہیں؟ کہ ابا یہ تو اور بات کی بات ہے، پہلے اندر نہ لے کے آنا، ابا تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ سارے نبیوں کے سردار نے اپنی نبوت والی چادر اندر کر دی، حضور اندر تشریف لے گئے، سیدہ کی حالت کو دیکھا، حالت کو دیکھ کر آمنہ کی لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنی دیر میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کانوں میں گونجی، حضور نماز کے لیے نکلنے لگے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، دھڑم کی آواز آئی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گری، آپ نے اٹھایا، اٹھا کے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ابا جی ایک بیماری، ایک بھوک کی تنگی ہے، کتنے دن ہو گئے ابا جی کھانا نہیں کھایا، اور بیماری ہے، ابا جی ٹانگوں میں جان نہ رہی، میں زمین پہ گر گئی۔ دریائے کرم جوش میں آیا، جس مصلی پہ کھڑی تھی، فرمایا بیٹی ذرا مصلی اٹھا،
मुसल्ला उठा के देखा, अम्मा फातिमा तो ज़हरा कहती है जहाँ तक निगाह जा रही थी वहाँ तक सोने चांदी का ढेर लगा हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये भी फरमा रहे थे, ए बेटी जितना जी चाहे ले ले, लेकिन उतना उठाइयो जितना आसानी से क़यामत को अल्लाह को जवाब दे सके। पता भी है तुम किस नबी के उम्मती हो, जिस नबी का अल्लाहु अकबर, जिस दिन आपका विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, अम्मा फरमाती उस दिन हमारे हुजरे के चिराग में तेल भी कोई नहीं था। 4 महीने हुजूर के घर में खाना ही ना पकता था। रोटियों से तंग आकर खुदकुशी करने वालियों और खुदकुशी करने वालों और खुदकुशी का नाम लेने वालों, तुम्हें खुदा के सामने खड़े होने से डर क्यों नहीं लगता? कयामत का दिन होगा, पहली 2 नेमतों के बारे में अल्लाह हिसाब लेंगे। सुन मेरी बहन, अल्लाह 2 नेमतों के बारे में हिसाब लेंगे। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का तो बाद में पूछेंगे, अल्लाह 2 नेमतों का पूछेंगे। ए मेरे बंदे, मैंने तुझे सेहत दी थी और दूसरा पीने के लिए ठंडा पानी दिया था, बता उसका क्या एहसान चुका के आया है? फिर अल्लाह जल्ला शानु सवाल करेंगे, जवानी दी थी, बता कहाँ गुजार के आया? ऐ मेरा बंदा, जवानी को कहाँ इस्तेमाल करके आया? माल कहाँ से कमाया था, कहाँ खर्च करके आया? इल्म किस लिए पढ़ा था और इल्म का इस्तेमाल क्या करके आया? अच्छों की जान फंस जाएगी। अल्लाह अकबर। फरमाया आयशा, अगर तू जन्नत के अंदर मेरे साथ जाना चाहती है तो 3 बातों का ख्याल करियो। दुनिया का सामान उतना बनाइयो जितना मुसाफिर का सामान होता है। ऐ मेरी आयशा, अल्लाह अकबर, अपने आप को जरा मालदारों से दूर रखना। महफिल में गई, किसी के हाथों में कड़े देख के मुतासिर हो गई, किसी के हाथ में चूड़ियां देख के मुतासिर हो गई, किसी के पलंग को, किसी के बेड को, किसी के सोफे को देख के घर में झगड़ा। ये बुनियाद थी। अल्लाह अकबर, ये जीवन साथी का साथ का म्यार था। रब अकबर की कसम, तुम्हें किसने कह दिया घर सामान से सजता है? सामान से नहीं सजता घर। और घर है किस चीज का नाम? घर औरत का नाम है, औरत जिंदगी का नाम है, जिंदगी एहसासात का नाम है। फिर सुनो, घर औरत का नाम है, औरत जिंदगी का नाम है, जिंदगी एहसासात का नाम है। और एहसासात वाले पौधे को, उस दरख्त को सायादार दरख्त बनाने के लिए जो पानी देना पड़ेगा, वो पानी कौन सा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो कहता है यार घर खाली कर गई। केड़ा घर खाली कर गई? मैंने कहा फर्नीचर लेगी का? नहीं नहीं। जेवर लेगी का? नहीं नहीं। मैंने घर में घुस के देखा तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, वो चरपाई भी छोड़ के गई जिस चरपाई पे इंतकाल हुआ था। वो कपड़े भी उतार के गई जिन कपड़ों में मरी थी। वो गिलास भी छोड़ के गई जिसमें आखिरी पानी का घूंट पिया था। फिर क्या लेके गई? तो मालूम हुआ सामान से घर नहीं बना करता। 4 दीवारी का नाम घर नहीं। औरत घर की रौनक है, औरत का नाम घर है। आपने देखा होगा गलियों के अंदर मेरे अजीजों, डुगडुगी बजाने वाला आता है, एक बंदर उसके साथ होता है। एक 10 रुपए कमाने के लिए कहता है चल बड़ा बाबू बन के दिखा, पढ़ा लिखा बन के दिखा। ससुराल में जाएगा कैसे जाएगा? सलाम करेगा तो कैसे करेगा? कितने बदनसीब हैं आप में, हमने जानवरों को इंसान बना दिया और हमारे बच्चे हमें सलाम न कर सके। कोई बात ढकी छुपी पत्नी, मुझे भी अपने घर का पता, आपको अपने घर का पता। बताओ औलाद का आपके साथ गुफ्तगू करने का रवैया कैसा है? हमारे दौर में हमारे अब्बा की आवाज आया करती थी, पेशाब पजामे में निकल जाता था। अब्बा आवाज देता था, छलांग मार के जाया करते थे। आज बाप आवाज दे के थक जाता है, चुप कर सुनते ले आए। जब घर के अंदर ऐसी आवाज आने लग जाए फिर दुनिया सजाने की कोशिश ना कर, फिर आखिरत सजाने की कोशिश कर, निकल। किसी ने गाड़ी बना ली, किसी ने मकान बना लिया, किसी जरूरत है करनी चाहिए, लेकिन हाय इससे बड़ा बदनसीब कौन होगा जिसने घर के 10 अफराद में से एक को भी अपनी कब्र का वारिस नहीं बनाया है। जाओ मेरे लाडलो, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, अपने घर के अंदर जाके पूछना, जाओ इन बच्चों से जिन्हें तुमने इतनी इतनी डिग्रियों की फाइलें पकड़ा रखी हैं, इन्हें नमाज जनाजा आती है, इन्हें गुस्ल का फर्ज आता है, इन्हें गुस्ल का तरीका आता है। अगर नहीं आता तो बाबू बहुत घाटे का सौदा किया। अगर एक बच्चा दीन पे खड़ा कर दिया, समझ ले तूने अपनी कब्र के कोठड़े को जन्नत का बाग बना दिया है। ये रोना रोता हूं फकीर,
4 چیزیں میرے لاڈلو، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے باپو، او میری ماؤں، میری بہنوں، میری دیو، 4 چیزیں جس کی چھن گئی اس کی تو دنیا ہی تباہ ہو گئی۔ قساوت القلب، جس کا دل سخت ہو گیا، جمود العین، جس کی آنکھ کا آنسو ہی خشک ہو گیا، کہندا جننے تو وڈے صدمے آئے، ماں مری مینوں رونا نہ آیا، ابا مرے مینوں رونا نہ آیا، رو لے اللہ سے رونا مانگ لے۔ چھوٹا بچہ جب گوں کر کے ماں کے سامنے روتا ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب بندہ خدا کے آگے رونے والی شکل بنا لے تو اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کمرے میں بچہ چھپ کر کے بیٹھا ہے، اماں روٹی پکا رہی، بے خبر ہے۔ پھپھی کمرے میں چلی گئی، کیوں ہے؟ کہتا کچھ نہیں۔ نانی کمرے میں چلی گئی، دادی ایسکین نہ آیا نوری ایک بری نو پھڑ لے، کی ہویا؟ کہتا کچھ نہیں۔ ماں چولہے کے پاس توے چڑھا کے روٹیاں پکا رہی تھی، ایک روٹی توے پہ تھی، دوسری ہاتھ میں تھی۔ جب ہو گئی ویکھتے صحیح، جب اندر گیا ہونٹ باہر نکلا ہوا، دوسرا اندر کو گھسا ہوا، اور موٹے موٹے آنسوؤں سے سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے، سبکیاں لے کے رو رہا ہے۔ ماں نے کہا کیا ہوا؟ جب اس نے ماں کو رو کے دکھایا، روٹی نہیں رہی، چمٹا نہ رہا، توا نہ رہا، ہاتھ والی روٹی گر گئی، توے والی جل گئی۔ یوں کر کے اٹھایا، جب اٹھا کے گود میں لیا، ضرورت تو اسے 10 روپے کی تھی، اب ماں کیا کہہ رہی؟ گڑ والی روٹی پکا کے دوں، چینی والی روٹی پکا کے دوں، آملیٹ کھائے گا یا ہاف بائل کھائے گا، کیا مرچ والا انڈا کھائے گا، سلنٹی منگوا دوں، بوتل منگوا دوں، پیزا منگوا دوں؟ اللہ اکبر کرتا ہے۔ فرمایا جب حاجت ایک ہوتی ہے اور خدا کے آگے دامن پھیلا کے رو کے دکھاتا ہے، پھر 70 ماہوں سے زیادہ کہتا ہے بتا منہ تو کھول کیا چاہتا ہے، اے بندے بتا۔ اللہ اکبر۔ رزق نہ بڑھا دوں، عزت نہ بڑھا دوں، رزق بڑھاؤں گا عزت رہ جائے گی، عزت بڑھا دوں گا تو زندگی رہ جائے گی، زندگی بڑھاؤں گا تو زندگی کی رونق رہ جائے گی۔ اے میرا بندہ گل مکتی نہ مکا دوں، آج میں نہ تجھے مل جاؤں، آج میں تیرا نہ بن جاؤں، تجھے اپنا نہ بنا لو، اب چپ کر جا۔ اور میں نے سارے آسمانوں زمینوں میں اعلان کر دیا تو اللہ کا بن گیا، اللہ تیرا بن گیا۔ یہ مانگو، اللہ سے کیا مانگ رہے ہو تم؟ آج سے 20 سال پہلے مائیں بچوں کے ننھے ہاتھ اٹھوایا کرتی تھی اور کہا کرتی اللہ میرے ابو نو زندگی دے دے، میرے ابو نو خوشیاں دے دے، اب ابو مینوں گڈی دے دے، ابو نو سائیکل دے دے، ابو نو پہیہ دے دے۔ یہ گھر کے حالات ہیں۔ بیرون کیا۔ سب سے بڑا غلط فیصلہ بچوں کی رہائش کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا۔ کیوں بنوا کے دیے بچوں کو علیحدہ کمرے؟ پہلے سارے ان پڑھ تھے، اسٹڈی روم بنا کے دے دیے۔ نہیں، ان کی اپنی پرائیویسی ہے، یہ پرائیویسی۔ ساری رات ننگے اور ننگا دیکھیں۔ پورے کمرے میں یوں منجے بچھی ہوا کرتی تھی، 10 دفعہ ماں اٹھا کرتی تھی، کسی کو کمبل سیدھا کرتی، کسی کی کروٹ بدلاتی، کسی کا ماتھا چومتی، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتی۔ ابا میرا عزیز و پیشاب کی حاجت کے لیے آتا، واپس آتا، کسی کی ٹانگیں سیدھی کرتا، کسی کو کروٹ سے بدلاتا، کسی کو دیکھ کے کہتا رب ستّی خیرہ فرمائے، ماں منہ چوم کے کہتی اللہ تینو حج کرائے۔ کمرے تو مل گئے، پرائیویسی جگہ تو مل گئی، لیکن ماں باپ کی دعاؤں نے، ان علیحدہ کمروں نے ماں باپ کی دعاؤں سے مجھے محروم کر دیا ہے۔ کہاں گیا وہ ذوق، کہاں گیا وہ پیار؟ ایک برتن میں سارے بہن بھائی کھایا کرتے تھے۔ یہ مونگ پھلی کا زمانہ آیا کرتا تھا، اتنی مٹھی باپ مونگ پھلی کی دیا کرتا تھا، سارے چھیل کے تکے کے نیچے، پہلے تو اپنی کھوا میں اپنی کھواواں گا، تو اپنی کھوا میں اپنی کھواواں گا، ایک ٹافی سارے بھائی چوس لیا کرتے تھے۔ اب تو ایک دوسرے کے گلاس میں پانی پینے کو تیار نہیں۔ یہ ترقی کی۔ سردی کا موسم ہوتا، ایک رضائی میں گھر کے 4 بندے گھسے ہوتے تھے، نہ لڑکی کو پتہ لڑکا کیا، نہ لڑکے کو پتہ لڑکا کیا۔ ہائے میری بد نصیبی، اب تو 1 سال کی عمر کے بچے کے ہاتھ میں موبائل میں کارٹون بھی وہ آ گیا جو فحاشی پھیلا رہا ہے۔ یہ ترقی۔ ماں کو جوتیاں پڑ گئی، باپ کی داڑھیوں میں ہاتھ پڑ گئے۔ یہ ترقی۔ پتہ نہیں بھائی تم کون سی ترقی کے پیچھے دوڑ رہے ہو، توبہ کرو، اس ترقی سے واپس آ جاؤ۔ مجھے ایک انڈیا سے میری بہن سورت کے اندر انڈیا میں ضلع گجرات سورت میں ایک عورت رہتی ہے۔ ایک دن فون آیا،
کہنے لگی بھائی ایک غمی کی ایک خبر ہے، ایک خوشی کی خبر ہے۔ غمی کی خبر یہ کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سسرال والوں نے عدت بھی پوری کرنے نہیں دی، گھر سے نکال دیا، اس وجہ سے کئی شوہر کی وراثت میں سے، شوہر کی جائیداد میں سے حق نہ مانگ لے۔ گھر آئی تو نندو بھاوجوں نے منہ نہ لگایا، کہنے لگی اے تے اپنا بندہ کھا گئی، ساڈا بندہ نہ کھا جائے۔ تنہا تھی، گزر بسر بہت مشکل ہو رہا تھا۔ یہ بری خبر، میں نے کہا سونی خبر کیا ہے؟ کہ انہی مایوسیوں کے درخت کے سائے میں جب زندگی گزرنے لگی تو ایک رات سوئی خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اپنے وہن اپنے آپ کو لوارث نہ سمجھ، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کہ مولوی صاحب میری آنکھ کھلی، زندگی بدلی پڑی تھی۔ مولوی صاحب میرا ایک میسیج ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ آپ بیانات کرنے جاتے ہو، کیا ان بیانات میں مستورات پردے میں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہ پھر میری بہنوں سے کہنا، پاکستان میں رہنے والی بہنوں سے کہنا، جب بھی دعا کیا کریں سب سے پہلے اپنے شوہر کی سلامتی کی دعا کیا کریں۔ جانور مولوی صاحب اپنے کھونٹے پہ بندہ اچھا لگتا ہے، جب جانور کی رسی کھل جائے، جانور ٹوٹ جائے تو ہر طرف سے اسے لاٹیاں پڑتی ہیں۔ کہنے لگی یہ ظالم سماج 2 روٹیاں بھی عزت سے نہیں دیتا۔ عورت سے کہنا سہاگن رہے، جنازہ بھی تیرا سہاگن اٹھے، تیرے سر کا صحیح تیرا جنازہ اٹھائے۔ اللہ اکبر، جنازے میں جائے تو سہاگن ہی ہو کے جائے، اگر نہ بیوہ ہونے کی دیر ہے۔ سفید چادر جس دن سر کے اوپر آ جاتی ہے 2 روٹیاں بھی ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ مانگ اللہ سے برتر مانگ رہی، بس 1 کروڑ سانو دے دو، جتنے مرضی چلے جاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کونے میں لیٹ گئے۔ احساس کرنے والی عورت ہوتی ہے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے رخ انور سے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، حضور کی اکھیوں مبارک میں آنسو بھرے بھرے دیکھے، خدیجہ کی کوک نکلی، ہائے میں مر جاؤں، میں ہوں نا، کیوں روئے؟ کیا کرے؟ اے خدیجہ میں غریب ہوں نا، میں یتیم ہوں نا، چھوٹی عمر میں باپ چھوڑ تھا نہیں تو باپ چلا گیا، چھوٹی عمر میں ماں چھوڑ کے چلی گئی۔ الم یجدک یتیما فآوا، خدیجہ مجھے میرے وقت نہیں بھولتے جب سگوں نے بھی پتھر مارنے شروع کیے۔ کیوں روئے؟ کہ آج کچھ مکے میں لوگ آئے ہوئے ہیں پردیسی، ان کے چہروں سے ان کے کپڑوں سے پتہ لگتا ہے حالت بڑا خستہ ہے۔ کیوں؟ کہ کاش خدیجہ میرے پاس آج کچھ ہوتا تو خدیجہ میں ان کے لیے کھانا خود پکا کے لے کے جاتا۔ جس گلی میں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں غریب ہے، یتیم ہے۔ اما خدیجہ کو ہول پڑ گئے، آپ نے فرمایا بلال کا جی جی جی، اے میسرہ میرے غلام کا جی جی۔ کملی والے سے عرض کرنے کی یا رسول اللہ میری ایک بات مانو۔ کہ کیا؟ کہ جاؤ جا کے سارے مکے کے سرداروں کو بلا کے لے کے آؤ، خدیجۃ الکبریٰ کو اہم کام ہے۔ چودران تھی، چودران سب سے زیادہ مال تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس۔ رحمت والے نبی نے بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضور فرماتے میں پلٹ کے واپس آیا تو جتنا خدیجۃ الکبریٰ کی جمع پونجی تھی، مال تھا، خزانہ سونا چاندی درم و دینار تھا، سارے کا سارا خدیجہ نے ویڑے میں ڈھیر کر رکھا تھا۔ جب میں آیا خدیجۃ الکبریٰ آگے بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ کے مال کے اس طرف لے کے کھڑی ہو گئی اور دوسری طرف مکے کے سرداروں کو بٹھایا، کہ خبردار آج کے بعد اسے غریبی کا تانا نہ دینا، آج کے بعد اسے یتیمی کا تانا نہ دینا۔ عرش پر خدا کو گواہ بنا کے کہتی ہوں اور زمین پر اللہ اکبر ان کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کی عزت کی قسم خدیجہ کے پاس جتنا بھی مال تھا میرا نہیں ان کا ہے، اللہ تو گواہ ہے، خدیجہ نے سارے کا سارا مال محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ یہ زواجی زندگی ہوتی ہے۔ تیرے پیو نے ساڑھے لی کی کرنا ہے، میرے پرا کو 40,000 لیا واپس نہیں کیتا ہے، بے تو لیا سی، گھر میں لڑائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ مرد عورت کی ازواجی زندگی کا معیار سنو میرے لاڈلو، تم ایسی غلطی نہ کرنا جو تمہارے ماں باپ کر رہے ہیں۔ مرد عورت کی زندگی کا معیار اتنا ہونا چاہیے، اگر ان کی لڑائی ہو جتنی بھی شور شرابے والی ہو، جتنی بھی میری بہنوں تمہاری لڑائی ہو، تیسرے بندے کو پتہ نہ لگے،
اور پیار محبت اتنی بڑھ جائے کہ بغیر بتائے سارے جہان کو پتہ لگ جائے. کم سے کم شادی کے اوپر 20 سے 25 لاکھ خرچ ہوتا ہے. 2 بجے تک گھوٹلوں پہ 2 بجے تک موبائلوں کی وائی فائی چلی ہوئی ہے, ٹھلوں پہ بیٹھے ہوئے ہو. اسے کیوں گھر میں لے کے آئے تھے؟ جو دوست ایک چائے کے کپ کے پیچھے رات کو تمہیں 2 بجے تک گھر میں جانے سے روکے, اللہ کی قسم وہ ان قریب تیرے گھر کے اندر طلاق کا جھگڑا کروائے گا. ایسے دوست تم نہ بنانا. تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا, اللہ نے اس نبی کے ناخن کاٹنے کا طریقہ آج اس تاریخ تک محفوظ کر رکھا ہے, اور قیامت تک اللہ نے اپنی نبی کی زندگی کے ہر لمحے کو محفوظ کر دیا ہے. ہم تو طریقہ بھی ناخن بھی اپنی مرضی سے نہیں کاٹ سکتے. 500 روپیہ دے جے, 1000 روپیہ دے جے, کی کرنا اے والا دنوں کا کٹاوا کٹا. لیکن مدینے والا جو تیرا سرپرست ہے, جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے, اس سے پوچھ بال کٹوا سکتی ہو کہ نہیں؟ فرمایا مرد بال کٹائے اس کی مرضی, کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دے, احتراماً ان کا خیال کرے. یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے بنائی ہے, پیروں میں نہ رولے. لیکن اب تو سارے گٹر میں جا رہے ہیں. لیکن یہ قانون عورت کے لیے کچھ اور ہے. فرمایا اے میری روحانی بیٹی, میری کلمہ پڑھنے والی, اگر تو بال کٹوائے تو اپنے بالوں کا 3 طریقے سے خیال کرنا, کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. پہلا, اپنے بال جو کٹوائے گھر میں کوئی دیوار سوراخ ہو, اس دیوار کے اندر سوٹ دے, ان سوراخ میں آگے پیچھے کر دے. اگر گھر کا کچا فرش ہے تو تھوڑا سا گڑھا کھود کے ان بالوں کو دفنا دے. کچا فرش کوئی نہیں, دیوار میں سوراخ کوئی نہیں, تو ماچس کی تیلی لے کر ان بالوں کو جلا دے. کچرے کے ڈھیر پہ نہ ڈالنا. کوئی بندہ گزرتے ہوئے بالوں کو دیکھے کہ عورت کا بال ہے, اللہ بھی غیرت والا, اللہ نے تجھے بھی غیرت والا بنایا ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کنگھی کے دانتوں میں اترے ہوئے بالوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے. جب اللہ کنگھی کے دانتوں کے ساتھ اترے ہوئے بالوں پہ کسی غیر محرم کی نظر پڑے, اللہ برداشت نہیں کرے گا, تو اللہ اس گاؤں کے 303 کے اندر تیرا ننگا سر کیسے برداشت کرے گا؟ اب بندہ یہاں عاجز آتا ہے, کہتا ہے بٹیاں نہیں مندیاں, کی کریے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے تشریف لائے, قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئی. اللہ کے نبی کو پتہ لگ گیا میری بیوی عائشہ کی آواز ہے. اندر چلے جاتے, چھوٹی سی تو گلی تھی, کہتے عائشہ ذرا آہستہ پڑھ, باہر لوگوں کی آمد و رفت ہے. نہیں, کتنا نبی کا اعلیٰ ظرف تھا, کتنی اونچی آپ کی دیر پا نگاہ تھی. پتا تھا بعد والے اتنے کمزور ہو جائیں گے, یہ نہیں کریں گے, کہیں گے کی کریے بڈیاں نہیں مندیاں. پاک پیغمبر نے اسی گلی کے چکر لگوائے صلی اللہ علیہ وسلم, اسی گلی کے چکر لگائے. ایک مٹی کا ڈلا لیا, پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی کا ڈلا توڑا, پھر آپ نے پانی ڈال کے اس کا گارا بنایا, پھر دیوار پر جہاں سوراخ تھا آپ نے ہاتھ پھیرا, پھر اس مٹی کو لے کر اس دیوار کی سوراخ کو آپ نے محفوظ بند کیا, پھر لپائی کی, پھر اندر تشریف لے گئے. فرمایا عائشہ آواز اپنی نیچی کر دے, میں محمد کے گھر کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی, تیری آواز مدینے کی گلی سے باہر نکل جائے. اللہ بیویاں, ماں, ایک مرتبہ جو بیوی بن کر حضور کے نکاح میں نبی کے بستر پر آ گئی, قیامت تک کو ولی ہو, غوث ہو, قطب ابدال ہو, اللہ نے ہر مرد کے اوپر نبی کی بیویوں کو حرام کر دیا ہے. جب مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کی آواز نبی کے امتی کو سننے کی اجازت نہیں, تو تیری میری بیٹی کی نعت کی آواز بھی کسی کو سننے کی اجازت کوئی نہیں. باقی مرضی تمہاری ہے بھائی, میں نے نہیں لڑنا. مولانا میں پچھلے سال ساؤتھ افریقہ میں گیا, جونسبرگ کے اندر بیان تھا. جب بیان سردی بہت تھی, محرم کا مہینہ بھی گزرا, بیان سے جب میں فارغ ہوا, ایک بہت ہیلدی اور بڑی پڑھی لکھی عورت سامنے آ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ. تھی عیسائی, تو وہاں کے علماء اکرام اتنی جلدی کلمہ نہیں پڑھاتے, قوانین ہوتے ہیں. وہاں کے علماء اکرام نے فرمایا مولانا کلمہ پڑھا دے. میں نے اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. میں نے کہا خوش ہے کہ نو؟ میں نے کہا کیسے خوش ہوگی؟ کہنے لگی میرے گھر کے 3 افراد ابھی کافر ہیں, انہیں بھی کلمہ پڑھا. میں نے کہا صبح لے آنا, کا صبح کس نے دیکھی ہے؟ ابھی کلمہ پڑھا. میں نے کہا مانیں گے؟ کہاں. اس نے سب فون کیا, شوہر آ گیا, بیٹی بیٹا آ گئے. میں نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ وہ خدا کی قسم رونے لگ گئے. میری آواز کہاں سمجھتے تھے؟
جب انہیں تینوں کو میں نے کلمہ پڑھایا، کہنے لگی کہ اسلامی نیم اس مسلمانوں کے نام رکھو. میں نے کہا اسلام کی پہلی سیدہ سمیہ، تیرا نام سیدہ سمیہ. نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ، تیرا نام فاطمہ. نبی کے مؤذن کا نام بلال اور آپ کے یار کا نام ابوبکر. میں نے یہ نام رکھے. مجھے انگریزی میں کہنے لگے اگلے دن کہاں بیان کرے گا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، کہیں تحقیق تو کروں گا. اگلا دن آیا تو مجھے کہا مولوی صاحب وہی نیا مسلمان جوڑا آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے. میں نے کہا ان کو اندر بلاؤ. مجمع بیٹھا ہوا تھا، لوگ میرے عزیزوں ملنے جلنے والے بیٹھے ہوئے تھے. جب اندر آئے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، پورے چہرے پر کپڑوں پر پورے وجود پر حجاب تھا. اور جو کل کا مسلمان تھا ایسی پیاری کالی پگڑی باندھ رکھی تھی اور مال کندھے پر، اور شلوار گھٹنوں تک اور پنڈلیوں تک تھی. اور وہ بیٹی سمیہ بھی برقعے میں. مجھے کہنے لگی مولانا اسلام کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کل تک مجھے بھی پتہ نہیں تھا اسلام کیا ہوتا ہے. آج تمہارے چہروں پہ پردے دیکھ کے آج مجھے بھی پتہ لگا اسلام وہ نہیں جو میں چھوڑ کے آیا، اسلام یہ ہے جو تمہارے سے نظر آ رہا ہے. پوری دنیا کو میرے لاڈلو بتاؤ کیا میسج دے رہے ہو؟ ہم تو بال کے کاٹنے میں بھی پابند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن میرے بھائی، اللہ کے نبی نے یہ بال ماتھے پر گرے اللہ کے نبی نے پسند ہی نہیں فرمائے. فرمایا میرا امتی یہ داڑھی کے بال نیچے کی طرف لے کے آ، سر کے بال اوپر کی طرف لے کے جا. دائیں طرف بائیں طرف مانگ نکالو، یہود و نصارہ کی علامت ہے. بال اوپر کی طرف لے جاؤ، بیچ میں مانگ نکالو. یہ سارے نبیوں کے سردار معراج کے دولہا جناب محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. بال نیچے نہیں گرانے، اوپر کی طرف لے کے جانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے سے بال کٹوائے. اللہ عمل کی توفیق دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں طریقے، تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے تھے. یہاں سے چھوٹے یہاں سے بڑے نہیں، تینوں طرف سے برابر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلق مبارک یعنی گج مبارک کروایا کرتے تھے. تیسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک ہوا کرتی تھی، کبھی کانوں کی لو تک کبھی نیچے تک. باقی فوجی کٹ، بیبی کٹ، جو بھی میرے عزیز و جارحانہ انداز ہے وہ تمہارا طریقہ ہے. آمنہ کے لال کا کوئی طریقہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کالر نہیں پہنا ہے. جب انگریز ہندوستان سے گیا اپنے ناپاک قدم تو لے کے چلا گیا لیکن طور طریقہ دے کے چلا گیا. ایک یہ پٹی، یہ صلیب کی نشانی ہے. یہ پٹی اور یہ کالر کی دونوں کے صلیب کی نشانی ہے. اللہ کے نبی نے یہ گلا پہنا، مغزی گلا، گول گلا. یہ بین والا کالر لگا. باقی میرے عزیز یہ نوکوں والا لباس یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گول دامن نہیں پہنا، آپ نے چکور دامن پہنا ہے. عصا ہاتھ کے اندر لینا میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ بیماروں کا کام نہیں بلکہ سارے نبیوں کے سردار کی سنت ہے. فرمایا جو عصا سنت سمجھ کے جوان ہو، بوڑھا ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، سنت سمجھ کے لاٹھی ہاتھ میں پکڑے گا اسے ہر قدم کے بدلے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے اللہ ہر قدم کے بدلے 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا. 3 چیزیں جس کے گھر میں آ جائیں اس کے گھر میں موت تو آ سکتی ہے، فاقہ نہیں آ سکتا. 3 چیزیں جس کے گھر میں آ جائے اس گھر میں میرے عزیزو فاقہ نہیں آئے گا. سرکہ میرے عزیزو جس گھر میں آ جائے، شہد جس گھر میں آ جائے، کھجور جس گھر میں دسترخوان پہ آ جائے اس گھر کے اندر ساری زندگی کے اندر عزت میں کبھی تنگی نہیں آئے گی. عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ 1999 کی بات ہے جب حضرت مولانا سعد صاحب انڈیا سے آئے تھے. ان کی خدمت اس فقیر کو کرنے کا موقع ملا تھا. ایک کمرے میں مولانا زبیر الحسن صاحب تھے، ایک کمرے میں مولانا صاحب تھے. الحمدللہ حضرت جی زبیر الحسن صاحب کے گھرانے سے بڑا تعلق ہے. اس مرتبہ بھی عمرہ شریف پر 40 میرے عزیز و افراد مرد اور شیخ زکریا کے گھرانے کے آئے ہوئے تھے. مولانا زبیر الحسن کے گھر والی کی ہاتھوں کا، اماں جی کی دادی جان کے ہاتھوں کا میں نے خود پکا کھایا. مولانا ظہیر الحسن صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں ان سے میری بڑی اچھی یاری، بڑی دوستی ہے اور ان کے ہم دادا جان کے مرید ہیں. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت محبت فرماتے ہیں، بہت نوازتے بھی ہیں، بہت خدمت بھی کرتے ہیں. اللہ غنی. ایک کمرے میں وہ تھے، ایک کمرے میں وہ. اور مولانا سعد صاحب کے ماتھے کے بال میرے ماتھے پہ ٹکرا رہے تھے اور آپ نے میری گردن کے اندر اللہ کی قسم یہ ہاتھ دے رکھا تھا اور یوں ماتھا میرے ماتھے کے ساتھ رگڑ رہے تھے. اور آپ نے اسی دن یا اس سے اگلے دن بیان میں فرمایا تھا وہ لوگوں مسنون دعاؤں کو یاد کر لو، مسنون دعاؤں کو یاد کر لو کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے. موقع کی دعائیں کہ اس موقع پہ اللہ کے نبی آئے نا
चेहरा तो बंदा शीशे में दिन में 20 मरतबा देखता है, जब यूं करके चेहरा देखेगा, फरमाया मेरे बंदे कंघी से हाथ से कंघी हिला रहे, अपने लबों को हिला और पढ़ अल्लाहुम्मा अंता हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। ए अल्लाह, जिस तरह चेहरा मेरा हसीन बनाया, अल्लाह मेरा अखलाक किरदार भी हसीन बना दे। मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू, जिन्होंने मेरा हाथ सन 87 में पकड़ के हज़रत इनामुल हसन के हाथ में दिया था, उनके बेटे मौलाना यूनुस पालनपुरी से पिछले साल मुलाकात हुई। उन्होंने सनद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हदीस की इजाज़त भी दी और खिलाफत भी आपने दी। पिछले दिनों फरमा रहे थे, ओ लोगों, अब सर्दी का मौसम आवेगा, लोग खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे, पानी तरा दो। क्यों तरा दो? सुन्नत है नहीं तराना, सुन्नत पानी तराना नहीं बल्कि हाथ धोना है। सर्दी के मौसम में अगर मेरे मोहतरम दोस्तों वुजू के लिए रात को चेहरा ब्यूटी बन जाए, इसके लिए गर्म पानी मिल सकता है, तो खाना खाने के लिए हाथ धोने के लिए क्यों गर्म पानी नहीं मिल सकता? पानी ठंडा हो या पानी गर्म हो, सुन्नत के मुताबिक इन हड्डियों समेत, इन गट्टू समेत हाथ धोना, एथो नहीं, यहाँ तक हाथ धोना। फिर मुस्कुरा के कहने लगे, जो सुन्नत समेत इन हड्डियों सुन्नत को सुन्नत समझकर इन हड्डियों समेत हाथ धोएगा, अल्लाह उसे 2 इनाम अता फरमाएंगे। पहला, अल्लाह जल्ला शानु उस बंदे पे जितना कर्जा होगा सारा उतारेंगे। दूसरा, इस सुन्नत के मुताबिक हाथ धोने की बरकत से अल्लाह बंदे की मग़फ़िरत फरमा देंगे। सोचो तो सही, कहां बैठे, इस हाथ को सदके की आदत डाल दो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी नबीना, अपनी चरपाई से लेके घर के दरवाजे तक आपने एक रस्सी बांध रखी थी। जब भी कोई फकीर आता, रस्सी पकड़ कर लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए फकीर को जाके अपने हाथ से दरवाजा खोल के दे के आते। घर वाले कहते, बहू जी, ताया जी, चाचा जी, मामा जी, सारे काम करवाते हो, ये काम भी हमारे से करवाया करो। फरमाया, बेटे, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहते हुए ना सुना होता तो ये काम भी तुम्हारे से करवाता। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो फकीर को अपने हाथ से सदका देगा, अल्लाह उसे बुरी मौत से महफूज फरमाएगा। अल्लाह, बुरी मौत नहीं आएगी उस बंदे को। और इस सदके खैरात की अपने बच्चों में भी आदत डालो। बेशक जुमे के दिन 50 रुपए मस्जिद के अंदर देते हो, 2 बच्चों को साथ लेके आते हो, उस 50 का छुट्टा करवा लो, भान ले लो, 20-20 रुपए दोनों बच्चों के हाथ में दो। अल्लाह अकबर। मरने के बाद औलाद को जमीन संभालने का तरीका आया, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का तरीका नहीं आया। ये भी बतलाओ कि इन हाथों से हमारा बाप अल्लाह के रास्ते में दिया करता था। गरीबों की मदद करना सिखाओ अपनी औलाद को। लोगों के साथ गुफ्तगू करने में लबो लहजे का एहतराम सिखाओ औलाद को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए मुआज, मैं तुझे दीन का खुलासा ना बता दूं, इस जुबान को अपनी काबू में रखियो। कुफ्फा हादा, इस जुबान को ताला लगाइयो। साहबा कहते, फिर इस मुआज को हमने मदीने की गलियों में देखा, डर की वजह से कि जुबान का सख्त बोल न निकले, लोगों का दिल न टूट जाए। फरमाया, एक महीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआज लोगों से बातें ही नहीं करता था। बात सहाबा के बारे में आया कि अपनी जुबान पे पत्थर रख लिया करते थे, न जुबान हल्की होगी न जुबान से हल्का बोल निकलेगा। इतने कहते, मैं तो कुछ किता ही नहीं, मैं तो इन्नी जिगल की सी, मैं तो कुछ किता ही नहीं सी। दरियाए करम जोश में मेरी बीबी सुनकर जरा अपनी जुबान के बोल का मोल लगाइयो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास बैठे। आयशा, आज मांग, आज अपने मुंह को खोल, अपने लब हिला, मांग, जो मांगती है, जो मांगेगी अल्लाह से तुझे आज लेके दूंगा। अम्मा खड़ी हो गई। अम्मा के पास औलाद नहीं थी, सारी जिंदगी से औलाद के लिए रोती रही। छोटी सी उम्र का बच्चा हुजरे में आ गया। अम्मा ने देखा, अम्मा की कूक बंद गई। माँ युकी का, या आयशा तेरी आंख में आंसू क्यों आया? अम्मा कहने लगी, घबराहट में मेरे मुंह से बच्चे का नाम ही ना निकला। मैंने बच्चे की तरफ उंगली का इशारा किया और एक इशारा अपनी तरफ कर दिया। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे एक ऐसा चाहिए, एक ऐसा चाहिए। बस मेरे साथ हुजूर होने लग गए और अपने हाथ का इशारा यूं ऊपर कर दिया। फरमाया, आयशा, मेरे से ना मांग, उससे मांग, यहाँ इख्तियार मेरा नहीं चलता, मैं मोहम्मद के खुदा का चलता है। हर बात में समझा गए, बंदे और खुदा में तफरीक। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठ के खड़ी हो गई। कहाँ चली?
اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ابا کے پاس چلی جاؤں، آپ جو کہہ رہے ہیں مانگ جو مانگتی ہے میں اپنے باپ سے مشورہ کر کے آ جاؤں، ہاں چلی جا۔ سارے فیصلے تعلیم کے، کاروبار کے، یاری کے، مکان کے، دکان کے، کار کے، کوٹھی بنگلے کے، اپنی مرضی سے فیصلے کرنا، لیکن ایک فیصلہ ازواجی زندگی کا، لڑکی کے پسند کرنے کا خود نہ کرنا، یہ فیصلہ ماں باپ کی جھولی میں ڈال دینا۔ اسی لیے تو ماں باپ جوان بوڑھے ہوتے ہیں، پترا جب تو اپنی مرضی کرنی پسانو، پیو کیوں کیا، ماں کیوں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا، دو افراد آئے، ایک کا نام حضرت نفیسہ، ایک کا نام میسرہ۔ نفیسہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی اور میسرہ آپ کا غلام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڑے میں آ کے بیٹھ گئے، کیا ہوا؟ خدیجہ آپ سے راضی ہے، خیر ہوئے، اس نے کوئی خاص پیغام بھیجا ہے، محمد نہ کرنا، کیا وہ چاہتی ہے ازواجی زندگی میں آپ سے منسلک ہو جائے، وہ اپنا رشتہ دیتی ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میسرہ کہنے لگا محمد ابن عبداللہ، کیا آپ کو یہ رشتہ اچھا نہیں لگا؟ حضور نے فرمایا اچھا تو لگا، لیکن اس موقع پر مجھے میری ماں یاد آ گئی، مجھے میرا باپ یاد آ گیا۔ کیوں کہ یہ فیصلہ تو ماں باپ نے کرنا تھا، میں اتنا بڑا کہاں سے ہو گیا یہ فیصلہ کروں؟ پھر آپ نے اپنی آنسوں صاف کیا، پھر آپ نے فرمایا وہ میرے چاچا امیر حمزہ کا گھر ہے، وہ چاچا عباس کا یہ ابو طالب کا گھر ہے، رشتہ لے کے میرے بڑے پہنا ان کے دروازے پہ چلا جا، اگر وہ ہاں کر دیں تو خدیجہ کو کہ دولہن بن محمد دولہا بن کے آ رہا ہے، اگر وہ نہ کر دیں خدیجہ کو کہنا اپنا دوسرا گھر تلاش کر، محمد کے بڑوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ آج اسی رشتے کو توڑوانے والا کون ہے؟ سگے چاچے، سگے تائے، میں ویکھا گا پھر تو پتر ٹور کے بکھاویں، میں ویکھا گا تو تیاں ٹور کے بکھائی۔ جب ایسے بول آسمان پہ پہنچیں گے تو کیا فصلوں میں برکت آئے گی؟ کیا پانی دریاؤں میں چلے گا؟ کیا میرے عزیز و زلزلے رکیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، مٹھاس رہی کوئی نہیں۔ ابا جان کے پاس ماں عائشہ جا کے بیٹھ گئی، ابو آج حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتی ہے؟ جو مانگتی ہے اللہ سے لے کے دوں گا، مانگا تو نہیں؟ کہ نہیں نہیں، کہ بیٹی پھر آج جا مانگ کیا، میں ان کا یار راز، میں ان کا رازدان ہوں، مانگ کیا؟ معراج کی رات اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا تھا، جی جی، کچھ سنا تھا، کچھ سنایا تھا، کہ جی جی، کچھ خلوت میں، کچھ جلوت میں، کہ جی، جو پردے میں باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات آج میں عائشہ کی جھولی میں ڈال دو۔ اماں دوڑی دوڑی گئی، یا رسول اللہ، اللہ نے کچھ پرائیویسی، کچھ پردے میں باتیں کی تھی، کہ جی جی، ایک بات میری جھولی میں ڈال دو۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا عائشہ یہ تجھے کس نے کہا؟ کہ میرے باپ ابو بکر نے۔ مسکرا کے فرمایا ہاں ہاں، یہ ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ پھر اماں عائشہ میرے سامنے آ کے بیٹھ، اللہ نے کچھ سنا، کچھ سنایا تھا، جب میں آنے لگا تو میرے رب نے کہا تھا محبوبہ اپنی امت میں جا کے کہہ دینا جو ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دے گا، جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا، اللہ اسے بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اللہ، بس اتنا کہنا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کہ یا رسول اللہ یہ بات میں اپنے باپ کو نہ بتاؤں، کہ جا بتا کے آ۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئی، بیٹی حضور نے کیا بتایا؟ کہ جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ صدیق اکبر ہجکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے۔ اما عائشہ کہنے لگی ابا کیا بات ہے، ہجکیوں کے ساتھ کیوں روئے؟ کہ انہوں نے تو کہہ دیا جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑے گا بیٹی بتا وہ کہاں جائے گا؟ اللہ، اولاد کو ماں باپ کا باغی بنانے والا کون ہے؟ سگا میں تر سگا یار، اور چھڑو کوئی نہیں، پیو من جائے گا، چھڑ کوئی نہیں، کر لے، میں بھی کیتا تو بھی کر لے۔ یار بنانا بابو جی، یار بنانا 3 صلاحیتیں اس کے اندر ہوں۔ جاؤ اپنی یاری کی پوٹلی کو کھولو اور ان کے اندر یہ 3 صلاحیتیں، میری اس بہنوں جو سہیلیاں بنا رکھی ہیں، یار بنانا اس کے اندر 3 صلاحیتیں ہوں۔ سنو مدینے والے کی طرف سے پیغام، مدینے والوں کے غلاموں کا پیغام، مدینے والوں کے غلاموں کا پیغام۔ فرمایا یار بنانا 3 صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہو۔ پہلا یار اس کو بنانا جس کے چہرے کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے، یار اس کو بنانا جس کی یاری میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، یار اس کو بنانا جس کے ساتھ رہتے ہوئے تمہاری آخرت کی تیاری ہو جائے۔ ہے کوئی یار ایسا؟ گھر توڑوا دیے، آگ لگوا دی گھروں کے اندر، سیٹ کے کرا دی دوسروں کی بچیوں سے، یہ یاری ہے؟
بس میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی عطا فرمائی اپنی مرضی کی جتنی گزار لی، اتنی سی زندگی، اتنی انگلی کے ایک پورے سے بھی کم کی زندگی۔ اب بھی میرے عزیزو اللہ اکبر، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاویں اور توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں اور باقی زندگی کی خواہشات اللہ کے قدموں کے اوپر ڈال دیں۔ صبح آخری بات، صبح حضرت علی رضی اللہ، سن میری بہنہ ہو میرے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، اما فاطمہ کام کاج میں لگی ہوئی۔ فاطمہ مجھے پتہ ہے ساری رات مصلی پہ کھڑی ہوئی، خدا کو قرآن کی تلاوت میں، نماز میں، رکوع میں یاد کرتی رہی، آرام کر۔ کہنا علی میرے پاس وقت کم ہے۔ حضرت علی سوچ میں پڑ گئے، کیا تیرے پاس وقت کم ہے؟ کہ علی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، تجھے پتہ نہ کل کچھ کھایا، نہ پرسوں نہ ترسوں، بھوکی مصلی پہ بیٹھی تھی، پڑھتے پڑھاتے میری آنکھ لگ گئی، جیسے میری آنکھ لگی ابا جان کا خواب میں دیدار ہو گیا۔ میرا باپ مجھ سے پوچھ رہا ہے، فاطمہ کل کیا کھایا تھا؟ کچھ نہیں۔ آج کیا کھایا تھا؟ کچھ نہیں۔ پرسوں کیا کھایا تھا؟ کچھ نہیں۔ اے میری بیٹی روزے کی نیت کر لے افطاری کے لیے، شام کے وقت ابا تیرے لیے دسترخوان بچھا کے انتظار کر رہا ہے۔ علی میرا وقت آ گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ہاتھ پکڑ کے سیدہ فاطمہ تو زہرا کو بستر پہ لے کے گیا۔ میں نے کہا فاطمہ وعدہ تو زندگی گزارنے کا، بتانے کا کیا تھا، حسن و حسین کی جوانیاں کی خوشیاں دیکھنے کا کیا تھا، کہ علی میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ علی جس طرف لانا چاہتا ہوں، علی ساری زندگی میں کبھی وہ وقت یاد کر، کبھی میں نے تیرے سے کوئی ڈیمانڈ کی ہو، کبھی میں نے آپ سے بڑھ کے کوئی آپ سے فرمائش کی ہو؟ کہ کوئی نہیں۔ کہ علی تو جو وقت یاد ہے نا، ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے تو گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا، باہر سے آواز آئی علی وہاں سے مسجد سے کیوں آ گیا اور گھر کیوں نہیں جاتا؟ تو نے آہستہ سے کہا تھا نا، اندر اس لیے نہیں بیٹھا کہ حضور یہ نہ پوچھے بیٹی نے رات کیا کھایا تھا، اندر اس لیے نہیں جاتا کہ فاطمہ یوں دیکھ کے کہ علی خالی ہاتھ پھر دوبارہ آ گیا ہے، مارے شرم کے کھڑوں۔ علی تو مجھے وقت یاد ہے نا؟ اللہ اکبر، کون سا وقت؟ جب گھر کے اندر روٹی کے لیے آٹا آیا تھا، ہر ایک کے مقدر کی ایک ایک روٹی بنی تھی، میرے حصے میں جو روٹی آئی میں نے تھوڑی سی کھا لی، تھوڑی ہاتھ میں چھپا کے یوں کر کے دوپٹے میں لپیٹ لی، اور میں نے کہا علی مجھے ابا کے گھر جانے کی اجازت دے دے۔ علی تو نے اجازت دی۔ میں روٹی کی ٹکڑی لے کر جب ابا جان کے گھر گئی تو آدھی روٹی کا ٹکڑا میں نے ابا جان کے سامنے کیا اور میں نے ایک روٹی کا لقمہ بنایا، اس روٹی کے ٹکڑے کا تھوڑا سا لقمہ بنایا اور یوں کر کے ابا جان کے منہ میں دے دیا۔ پتہ ہے میرے ابا نے کیا کہا تھا؟ فاطمہ کتنے دن ہو گئے تجھے روٹی نہیں ملی؟ میں نے رو کے کہا ابا 3 دن کے بعد آج روٹی کھائی ہے۔ ابا جان روٹی کھاتے کھاتے تیرا چہرہ میرے سامنے آ گیا، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ پتہ نہیں میرے ابا نے کیا کہا تھا؟ فاطمہ تیرا بھلا ہو، اگر آج تجھے اپنے باپ کا خیال نہ آتا تو چوتھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر کھائے گزر جاتی۔ ہم امتی کس کے ہیں؟ بلال آئے اذان دے کر، یا رسول اللہ صلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا۔ فرمایا بلال جاؤ کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کر دو، آج میں نہیں آ سکتا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میرے پاس تہمد ہے، سینہ چھپانے کے لیے میرے پاس چادر ہی کوئی نہیں۔ علی وہ تجھے وقت یاد ہے نا؟ میرا ابا مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا، بھوک کی وجہ سے حسن حسین رو رہے تھے، میرے ابو نماز پڑھا کے ننگے پاؤں ہی واپس آ گئے اور حجرے کا پردہ ہٹایا۔ فاطمہ حسن کیوں رو رہے، حسین کیوں رو رہے؟ میں نے کہا ابا کتنے دن ہو گئے کھانا نہیں ملا۔ فرمایا فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، ان کے جب آنسو نکلتے ہیں اور رونے کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہے تو میرے یہاں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ کبھی میں نے آپ سے کوئی فرمائش کی ہو؟ کبھی کھانے میں پینے میں؟ کبھی علی آج اگر تیرے سے کچھ مانگوں تو انکار تو نہیں کرے گا؟ حضرت علی رونے لگے، کیا مانگتی ہے؟ کہ علی تیرے سے کچھ آج مانگوں انکار تو نہیں کرے گا؟ کہ نہیں۔ کہ میں نے اپنے ابا سے سنا تھا وہ عورت جو اپنے شوہر سے راضی ہو کے آئے یا اس کا شوہر عورت سے راضی ہو کے اللہ کے پاس جائے اور وہ اپنی بیوی سے کہہ دے میں تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ اکبر، فرمایا جاؤ اس عورت کو خبر سنا دو، قیامت کے دن دنیا حساب دے گی، میں ایسی عورت کو جنت الفردوس میں چھوڑ کے آؤں گا۔ علی ابھی ابا سے میری ملاقات ہوگی، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، علی ایک جملے کی کمی ہے۔ حضرت علی کہنے کیا؟ کہ ذرا اپنا ہاتھ پکڑانا۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا،
اور ایک ہاتھ سے اپنے کرتے کے دامن کے کونے کو پکڑا کہ علی ضرور یہاں سے پکڑ لے. میں نے یہاں سے پکڑ لیا. ایک ہاتھ علی کے ہاتھ میں ایک جولی کا دامن, کرتے کا دامن ایک علی کے ہاتھ میں, ایک سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں, ایک ہاتھ علی کے ہاتھ میں. اللہ اکبر. اے علی ساری زندگی تیرے سے کچھ مانگا کہ نہیں؟ اگر آج مانگوں گی انکار تو نہیں کرے گا کہ نہیں؟ اے علی بس اتنا بول میری جھولی میں ڈال دے کہ تو فاطمہ سے راضی ہو گیا ہے. حضرت علی کی چیخ نکلی کہ علی بس اتنا کہہ دے کہ تو فاطمہ سے راضی ہو گیا. حضرت علی کی چیخ نکلی اور میں فاطمہ, میں رب کو عرش پہ گواہ بنا کے کہتا ہوں علی بھی تیرے سے راضی ہو گیا ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا مسکرا کے کہنے لگی اے علی اگر تو میرے سے راضی ہو گیا تو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی, مجھے مرنے میں آسانی ہوگی. یہ بھی کوئی راضی ہونا ہوتا ہے؟ میت کو غسل دے کے عورت کی بازو پکڑ کے کہتے ہیں حق معاف کرا لے, حق معاف کرا لے. بندے نے کانے چ کہہ کے حق معاف کرا لے. برادری میں ذلیل کیا تھا, کہندی میرا منہ نہ کھلوائی بھائیوں کے سامنے, ماں کے سامنے میرا منہ نہ کھلواؤ, ذلیل کرا گی. کہندہ اللہ دے واسطے چپ کر جا. کیوں چپ کر جا؟ میں تو ناچ ناچ کے کہہ رہی تھی میں تیری عزت کا مذاق اڑاواں گی, آج حق معاف کرا رہی ہے. نہ نہ نہ, میاں بیوی تو ایک گاڑی کے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو اس کے ننگ کو ڈھانکے گی, وہ تیرا لباس تو اس کا لباس ہے. نہ کبھی اس لباس کسی جسم کو ننگا نہ ہونے دینا. قیامت کے اللہ وہاں کھڑا کرے گا جہاں اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ کو کھڑا کرے گا. اور میرے بچوں, گھر میں وکیل نہیں بننا, نہ ماں کا وکیل بننا ہے نہ باپ کا وکیل بننا ہے. دونوں کی نفرتوں کے درمیان محبتوں کا پل بننا ہے. 4 بھائی ہو, 2 بہنیں 2 بھائی ہیں, 2 باپ کے پیر پکڑ لو, 2 ماں باپ کے پکڑ لو. ہاں, جب گھر کے گلشن پر بھیڑیا حملہ کر دے تو میرے محترم دوستو بزرگوں, جب پھول ہی نہیں رہیں گے تو پھولوں کی خوشبو کہاں سے رہے گی؟ جب اولاد جوان ہو جائے تو پھر گھروں کی پہرے داری سیکیورٹی کیمروں سے نہیں دی جاتی. پھر پہرے داری سیکیورٹی گارڈ اور خاردار تاروں سے اور الیکٹرک تاروں سے گھر کی پہری نہیں دی جاتی. پھر ان گھروں کی پہری, غیرتوں کی پہری مسلوں پہ بیٹھ کر خدا کے آگے رو رو کی کر کے اللہ کے آگے آنسو بہا کے دی جاتی ہے. بس کسی رات میرے عزیزوں بیٹھ جایا کرو, 1 منٹ کے لیے بس تھوڑا سا رو کے اسے دکھا دیا کرو, مالک سب کچھ ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں بچا. بیٹیاں کھلے بال سامنے آ کے کھڑی ہو گئی, میں کس کو سناؤں, کس کے آگے اپنا پیٹ ننگا کروں؟ بیٹے جب یوں کر کے مونچھیں مروڑ کے مونچھوں کے بال دانتوں میں دے دے کے باپ کو یوں کر کے گھور کے دیکھنے لگ جائے تو زندگی عزت والی نہیں, موت عزت والی مانگو, موت عزت والی مانگو. ورنہ ہم نے کئی میتوں کو دیکھا اولاد کی وجہ سے باپوں کے جنازوں کو روک دیا ہے. ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کو مجھے عطا فرمایا. خیر والی بات پر عمل کرنا اور خیر والی بات کو آگے پہنچانا. حاجی فرمایا کرتے تھے پہلے نبی دنیا میں آتے تھے, دین لاتے, دین کی محنت لے کے آتے, نبی دنیا سے جاتے, دین کی محنت بھی چلی جاتی, دین بھی اڑ جاتا. دین کی محنت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت بھی اڑ جایا کرتی تھی. آخر میں جناب سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, دین بھی لائے, دین کی محنت لے کے آئے. محنت کرنے والوں پہ اللہ کی رحمت آئی. نبی دنیا سے چلے گئے, دین بھی باقی رہا, دین کی محنت بھی باقی رہی, اور قیامت تک خدا کی رحمت بھی آتی رہے گی. جب حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, او لوگوں جب سے ہم نے کلمہ پڑھا, ہم کام والے بعد میں, اولاد والے بعد میں, بیوی بچوں والے بعد میں, پہلے نبی کے کام والے ہیں. ہاں یہ برے والا ہی نا. اس دھرتی پہ ایک مرد قلندر آیا تھا, یہی برے والے کا سٹاف تھا. حاجی صاحب اپنے گھر سے نکلے, جوانی کی زندگی تھی, بیوی نے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے عبد الوہاب آج میں نے تجھے جانے نہیں دینا, ایک رات تو میرے ساتھ بتا جا. فرمایا اللہ کے دین کی محنت عام نہیں ہوئی اور لوگوں کے گھروں دین کی عالی محنت سے لوگوں کے گھر خالی ہیں, نبی کی زندگی کی خالی ہیں. خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ تو جنت ہے, دنیا تو امتحان کی جگہ, ضرورت کی جگہ. کہ گھر والی نے رو کے دکھایا, اس کے کہنے پہ میں نے بستر کونے میں ڈال دیا. جب میں رات کو بستر پہ لیٹا, تھوڑی دیر گزری, میری گھر والی روتی ہوئی آئی, کہنے لگی عبد الوہاب اللہ کے واسطے اٹھ جا,
اور یہاں بیٹھ کے انتظار نہ کر، لاری کا اڈے پہ جا کے انتظار کر۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ تجھے روک کے میں سوئی، مجھے خواب میں نبی کی گھر والی حضرت زینب کا دیدار ہوا۔ فرمایا اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیا کہ تو نہیں چاہتی قیامت کے دن تیرا حشر ہمارے ساتھ ہو جائے۔ عبدالوہاب نکل اللہ کے راستے میں، پھر میں نے حاجی صاحب کو خود دیکھا، حاجی صاحب رونے لگے۔ اے مقدر والے ہوتے ہیں جنہیں نیک بیویاں ملے۔ یا رسول اللہ، اللہ کبھی ہنستا ہے؟ کہاں؟ تہجد کا وقت ہوتا ہے، بیوی شوہر کو کہتی ہے اٹھ تہجد کی نماز پڑھ لے، اور شوہر بیوی سے کہتا ہے اٹھ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ یہ منظر دیکھ کے اللہ آسمانوں پہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے بڑی بختوں والی تھی، بڑی کرموں والی تھی۔ وفات کے 10 سال کے بعد میرے خواب میں آئی، جنت کے دروازے پہ ہرے رنگ کی پوشاک پہن کے کھڑی تھی۔ مجھے کہنے لگی یہاں آ جا۔ میں نے کہا تو یہاں آ جا، کہ یہ مزے کی جگہ ہے، وہ امتحان کی جگہ ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں، تبلیغ کی برکت سے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے بڑا نوازا ہوگا۔ کہنے لگے بھی وہ تو کھاتا کھلا ہی کوئی نہیں۔ کہ پھر اللہ نے تجھے یہ مقام کیوں دیا؟ کہ عبدالوہاب، جس رات تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکا تھا، پھر اسی رات تجھے رو رو کے اللہ کے راستے میں بھیجا تھا۔ اللہ کو وہ رونا اتنا پسند آیا کہ 10 سال ہو گئے ابھی فرشتوں سے مصافحہ ہی ختم نہیں ہوا۔ ختم نبوت کے صدقے سے تبلیغ کا کام، مسلمان ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، بس ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، محمد الرسول اللہ طرز زندگی۔ لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا، محمد الرسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ میرے عزیزو درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ درخت ہے، محمد الرسول اللہ اس کا سایہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں، مطلوب میں، معبود میں، مقصود میں صرف ایک اللہ۔ لا الہ الا اللہ عبادت کس کی ہوئی ہے؟ اللہ کی۔ کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ کس کی ہوتی رہے گی؟ اللہ کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد قیامت کی صبح تک نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک عقیدہ معاد، مرنے کے بعد جی اٹھنا، اللہ کو اپنے کیے کا جواب دینا۔ یقین جانو دنیا کی زندگی فانی، وہاں کی زندگی باقی۔ جو یہاں بیج بو گے وہ فصل وہاں کاٹنی پڑے گی۔ آؤ میرے عزیزو، اپنی بھی فکر کریں، ساری انسانیت کی فکر کریں۔ یہ کلمہ اگر اللہ نے آپ کو مجھے دیا، اس کلمے والی محنت کو لے کے سارے عالم کے اندر پھیل جائیں، ہر کچے پکے مکان تک چلے جائیں، یہاں تک کہ میرے عزیزو میں رہوں یا نہ رہوں، اللہ کا دین باقی رہے، قیامت کا دن ہو، پھر آواز لگے آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے، جو اللہ اکبر اولاد کو، بیوی بچوں کو، کاروبار کو چھوڑ کر میرے نبی کے پیغام کو، میرے دین کے پیغام کو لے کے دنیا کے اندر پھرے تھے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اصل کام یہی کام ہے، یہی طرز زندگی ہے، یہی مقصد زندگی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ 4 مہینے لگانا، چلہ لگانا سے روزہ 7 ماہ، 4.5 ماہ، سال، یہ تو میرے عزیزو اس کام کی ترتیب ہے، کام کو سیکھنا۔ اصل تو زندگی کی ہر سانس کے ساتھ یہ کام ہے۔ میں بھی تیار ہوں، آپ میں بتاؤ کون کون اس کام کے کرنے کے لیے تیار ہے؟ سارے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 7 ماہ کے لیے اپنے آپ کو کون پیش کرتا ہے کہ انشاءاللہ؟ ملکوں میں کون جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے؟ لکھ لو گے ماشاءاللہ، اللہ دن کی برکت عطا فرمائے۔ اور 4 ماہ کون لگائے گا میرے بھائی؟ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ آج سے کچھ مانگو تو انکار تو نہیں کرو گے۔ میں آج تمہارے سے چندہ نہیں مانگتا، آج میرے لاڈ لو، میں تمہارے سے فنڈ نہیں مانگتا، نعت خان کے پیسے نہیں مانگتا، بس مجھے ایک نقد جماعت اللہ کے راستے میں 3 دن کی دے دو۔ کل میرے عزیز و بدھ ہے اور پرسوں جمعرات ہے، انشاءاللہ آنے والے شب جمعہ سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے گا؟ بسم اللہ۔ اب یہاں کھڑے ہونا ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ کون ہے ماشاءاللہ؟ کھڑے ہو کے ارادہ فرماؤ کہ 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں۔ اچھا کون ہے ماشاءاللہ؟ کون ہے 3 دن لگائے گا اللہ کے راستے میں؟ بسم اللہ الرحمن، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ نقد نکلیں گے اللہ کے راستے میں۔ اور بولو ماشاءاللہ نقد نکلیں گے اللہ کے راستے میں۔ اور بولو ماشاءاللہ نکلیں گے اللہ۔ قبولیت ہو گئی۔ یہ جلسہ 1 سال کا نہیں، ساری زندگی کا انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے۔ 15 تاریخ کو انشاءاللہ برے والا میں ہے، برے والا میں تبلیغی مرکز میں انشاءاللہ جوڑ ہے۔ کون تیاری کرے گا اس کی بھائی؟ جوڑ میں جاؤ گے؟ 1 دن کا 2 دن کا؟ 1 دن کا 15 تاریخ، دن اتوار آ رہا ہے کیا آ رہا ہے جی؟ روزانہ کی تعلیم میں جڑنا، اور جو سنو وہ گھر جا کے سنا دو۔
ایک اپنی مسجد میں گشت کرنا, ہفتے میں ایک دن دوسرے محلے کی مسجد میں جا گشت کرنا. بھائی تمہارے پاس مسجد سے آئے ہیں, اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے, آجو سن لو یار, دنیا آخرت کا فائدہ ہے. آئی گئی جماعتوں کی نصرت کرنا, آئی گئی جماعتوں کی نصرت. روزانہ کے مشورے میں بیٹھنا, مشورے میں کیا کہ دین ویسٹ انڈیز میں, دین عراق ایران میں زندہ ہو جائے, اس کے لیے فکر یہاں کرو. آپ کی سوچ کے بدلے اللہ پوری دنیا کے کفر کو توڑے گا, اسلام پھیلائے گا. اور 27 دن اپنے گھر کے اور 3 دن اللہ کے راستے میں. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, توبہ کرے. توبہ, توبہ کے کلمات پڑھ لے میرے بھائی. وہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے نا جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر 100واں بھی کر دیا تھا, پھر توبہ کے لیے قدم اٹھائے تھے, اللہ کو ترس آ گیا. بنی اسرائیل کے شخص کا قوم قدم اٹھائے, خدا کو ترس آ جائے. اگر تم تھوڑا سا ہل کے آ گیا ہو, اللہ کو ترس نہیں آئے گا. توبہ کے لیے, اللہ کو منانے کے لیے ایک ایک قدم آگے آ جاؤ. جزاک اللہ, سبحان اللہ. ایک ایک قدم آ گیا, جزاک اللہ. میرے بچوں, میری بہنوں, تم بھی کھسک جاؤ. اتنی زور سے پڑھنا کہ تمہاری آواز تمہارے کانوں تک, اور مرد حضرات اتنی زور سے پڑھے کہ آپ کی آواز میرے کانوں تک آئے. جو خانقاہ خاندان ہے, نقشبندیہ, چشتیہ, سہروردیہ, قادریہ میں بیعت ہونا چاہے وہ بیعت کی نیت سے پڑھ لے, جو توبہ کی نیت سے وہ توبہ کی نیت سے پڑھے. پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کہو یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری سچی توبہ, یا اللہ میری توبہ قبول فرما. یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. کہو لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 100 مرتبہ روزانہ. اب کہو الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 100 مرتبہ روزانہ. اللہ 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 اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 100 مرتبہ روزانہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 100 مرتبہ روزانہ. اور ایک تسبیح ہو, یہ بھی اللہ کا نام ہے. واللہ الذی ہو 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 ہو, یہ فریاد ہے پیروں کے ناخنوں سے لے کر آسمان کو چیرتی ہوئی اللہ کے قدموں میں میری فریاد پہنچی. یہ 5 تسبیحات ہیں. اور تیسرا کلمہ استغفار, درود شریف 100 مرتبہ صبح, 100 مرتبہ شام. اور رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو ذاکرین میں شامل کیجئے. کم از کم 200 مرتبہ کلمہ طیبہ ہو اور 200 مرتبہ درود شریف ہو. اللہ عمل کی توفیق دے. رزق حلال, 5 وقت کی نماز, اور لوگوں کے ساتھ شائستگی سے ہلکی زبان سے گفتگو کرنا, لین دین میں, کاروبار میں خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا, دھوکہ نہ دینا, اور قرآن, ایمان, نماز کی ترقی کے لیے اللہ سے اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگنا, اور سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا. اللہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ایسے مزید بیانات کے لیے مدثر ہدایتی کو سبسکرائب کریں.